یعنی ظاہر ہو گئی۔ ہوا وہ منکشف جو آیا دائرہ علم میں، ہوا وہ منکشف جو آیا دائرہ علم میں، مٹے اندھیرے ظن و شک کے شاہراہ علم میں، مٹے اندھیرے ظن و شک کے شاہراہ علم میں۔ علم نور ہے، علم نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز و جل۔ ہم تلخیص اصول الشاسی پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل تلخیص اصول الشاسی کا سبق نمبر 14 یعنی حروف معانی کا بیان پڑھیں گے۔ حروف کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 حروف مبانی، نمبر 2 حروف معانی۔ حروف مبانی ان حروف کو کہتے ہیں جن سے کلمہ بنتا ہے۔ کلمہ جن حروف سے مرکب ہوتا ہے انہیں حروف مبانی کہتے ہیں۔ حروف کی دوسری قسم ہے حروف معانی۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل حروف معانی کے تعلق سے پڑھیں گے۔ حروف معانی کسے کہتے ہیں بیان کر رہے ہیں۔ حروف معانی ان سے مراد وہ حروف ہیں جو کسی معنی کا فائدہ دیتے ہیں۔ جو حروف کسی معنی کا فائدہ دیتے ہیں انہیں حروف معانی کہتے ہیں، لیکن ان کے معنی مستقل نہیں ہوتے بلکہ ربط معنی کے لیے آتے ہیں۔ حروف معانی میں جو معنی پائے جاتے ہیں یہ مستقل نہیں ہوتے بلکہ یہ دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں، یہ ربط معنی کے لیے آتے ہیں، اور یہ اسم و فعل کے درمیان رابطہ قائم کر کے عبارت بامعنی بناتے ہیں۔ اسم اور فعل کے درمیان ان حروف کے ذریعے سے رابطہ قائم کیا جاتا ہے۔ ایک اسم کو دوسرے اسم سے جوڑتے ہیں، اسی طرح ایک اسم کو دوسرے فعل سے جوڑتے ہیں، یعنی اسم اور فعل کے درمیان ایک اسم اور دوسرے اسم کے درمیان ربط پیدا کرتے ہیں۔ ان کی تعداد 11 ہے اور وہ یہ ہیں۔ حروف معانی 11 ہیں۔ ایسے تو حروف معانی اور بھی ہیں لیکن 11 حروف ایسے ہیں جن کا تعلق اصول فقہ سے ہے، اس لیے یہاں پہ حروف معانی 11 بیان کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان 11 حروف میں سے کچھ حروف عاطفہ ہیں اور کچھ حروف جر ہیں۔ اگر آپ نحو کے اعتبار سے دیکھیں گے تو کچھ حروف عاطفہ ہیں اور کچھ حروف جر ہیں۔ ٹھیک ہے، اور وہ یہ ہیں، کیا ہیں؟ نمبر 1 واو، نمبر 2 فا، نمبر 3 ثم، نمبر 4 بل، نمبر 5 لیکن، نمبر 6 او، نمبر 7 حتی، نمبر 8 الا، نمبر 9 علا، نمبر 10 فی، نمبر 11 یا۔ یہ 11 حروف حروف معانی کہلاتے ہیں۔ واو فا ثم بل لیکن او حتی الا علا فی یا۔ اب ان کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ ان کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ سب سے پہلے واو کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں کہ واو کس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیے واو نمبر 1 یہ مطلقاً جمع کے لیے آتا ہے۔ واو مطلقاً جمع کے لیے آتا ہے۔ مطلقاً جمع کے لیے آتا ہے کیا مطلب؟ یعنی اس میں ترتیب کا لحاظ نہیں ہوتا، واو میں ترتیب کا لحاظ نہیں ہوتا۔ مثال دیکھیے انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ مثلاً جاء زید و عمر، یعنی زید و عمر دونوں آئے۔ آنے میں دونوں برابر ہیں، پہلے کون آیا اور بعد میں کون آیا یہ بتانا مقصود نہیں۔ اگر پہلے زید آیا ہو بعد میں عمر آیا ہو تب بھی ہم کہیں گے جاء زید و عمر۔ اسی طرح اگر پہلے عمر آیا ہو بعد میں زید آیا ہو تب بھی ہم کہہ سکتے ہیں جاء زید و عمر۔ اگر دونوں برابر آئے ہوں، یعنی ایک ہی وقت میں دونوں آئے ہوں، دونوں ساتھ میں آئے ہوں، تب بھی ہم کہہ سکتے ہیں جاء زید و عمر۔ یعنی واو جہاں پہ ذکر کیا جاتا ہے وہاں پہ ترتیب کا لحاظ نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ واو سے پہلے جس کا ذکر کیا گیا وہ پہلے آیا ہے، حکم اس پہ پہلے لگے گا، اور واو کے بعد جو ہے حکم اس میں بعد میں لگے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ احناف کے نزدیک ہے۔ ٹھیک ہے، احناف کے نزدیک واو مطلق جمع کے لیے آتا ہے،
اس میں ترتیب کا لحاظ نہیں ہوتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک واو جمع مع ترتیب کے لیے آتا ہے، یعنی پہلے جس کا ذکر آتا ہے اس پر حکم پہلے لگتا ہے، بعد میں جس کا ذکر آتا ہے اس پر حکم بعد میں لگتا ہے۔ جاء زید و عمر، یہ مثال جو ہے امام شافعی کے اعتبار سے یوں ہوگی کہ زید پہلے آیا ہے، عمر بعد میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک وضو میں ترتیب واجب ہے، یعنی اعضاء کو دھونے میں ترتیب قائم رکھنا واجب ہے۔ پہلے چہرہ دھونا، اس کے بعد ہاتھ دھونا، پھر سر کا مسح کرنا، پھر پیر دھونا، ٹھیک ہے، یہ ان کے نزدیک واجب ہے۔ ہمارے نزدیک واجب نہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک مطلق جمع کے لیے وہ آتا ہے، تو یہ واجب نہیں ہے۔ ہمارے بھی بہت سارے دلائل ہیں، ان کے بھی دلائل ہیں۔ ہمارے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، ٹھیک ہے، سورہ بقرہ میں ہے وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور سورہ اعراف میں ہے وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ، یعنی سورہ بقرہ میں وَقُولُوا حِطَّةٌ بعد میں ہے اور سورہ اعراف میں وَقُولُوا حِطَّةٌ پہلے ہے۔ اگر واو ترتیب کے لیے ہوتا تو ہمارا کہنا کیا ہے، اگر واو ترتیب کے لیے ہوتا تو یہاں پہ جو قولوا حطہ ہے یہ دونوں جگہ یا تو واو کے بعد آتا یا واو سے پہلے آتا، لیکن قرآن پاک کی دو آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آیت میں قولوا حطہ واو کے بعد مذکور ہے اور ایک آیت میں واو سے پہلے مذکور ہے، جس سے معلوم ہوا کہ واو ترتیب کے لیے نہیں، ورنہ تو پھر قرآن پاک کی آیت میں تعرض لازم آئے گا جو کہ محال ہے، ٹھیک ہے۔ خیر اور بھی بہت سارے دلائل ہیں، امام شافعی کے بھی دلائل ہیں، پھر ان کے دلائل کے جوابات ہم دیتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ بڑی کتابوں میں اس طرح سے پڑھو گے۔ نمبر 2، کبھی یہ حال کے لیے بھی آتا ہے۔ واو کا حقیقی معنی تو یہ ہے کہ وہ جمع کے لیے آتا ہے، لیکن کبھی یہ حال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ واو کا مجازی معنی یہ ہے کہ یہ حال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ اگر ہم کسی لفظ سے مجازی معنی مراد لیں تو حقیقی اور مجازی معنی کے درمیان مناسبت کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں پر حقیقی معنی ہے جمع اور مجازی معنی کیا ہے؟ حال، ان دونوں کے اندر بھی مناسبت ہے۔ جس طرح معطوف علیہ اور معطوف حکم میں جمع ہوتے ہیں، معطوف علیہ اور معطوف دونوں جس طرح حکم میں جمع ہوتے ہیں، ٹھیک اسی طرح حال اور ذوالحال بھی حکم میں جمع ہوتے ہیں، اس اعتبار سے دونوں میں مناسبت ہے، ٹھیک ہے۔ خیر بیان کر رہے ہیں کہ کبھی یہ حال کے لیے بھی آتا ہے، واو کبھی حال کے لیے بھی آتا ہے، اور اس وقت یہ ذوالحال و حال کو جمع کرنے کا کام دیتا ہے، اور اس صورت میں یہ شرط کا معنی دیتا ہے۔ جب واو حال کے لیے آئے تو اس وقت یہ شرط کا معنی دیتا ہے۔ مثلا امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی غلام سے اس طرح کہے، جب کوئی مولا، جب کوئی آقا اپنے غلام سے اس طرح کہے ادی الی الفا وانت حر، یعنی 1000 درہم ادا کر تو آزاد ہے، تو آزادی کے لیے 1000 درہم کی ادائیگی شرط ہے۔ یہاں پہ واو حال کے لیے آیا ہے تو 1000 درہم ادا کرنا یہ شرط ہے آزادی کے لیے۔ ادی الی الفن، تو مجھے 1000 درہم دے، وانت حر، اور تو آزاد ہے، یعنی 1000 درہم دینا گویا کہ یہ شرط ہے آزادی کے لیے، ٹھیک ہے۔ واو کب حال کے لیے ہوگا اس کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں، انشاءاللہ عز و جل اسے آپ بڑی کتابوں میں پڑھیں گے۔ اب آئیے ہم حروف معانی میں سے دوسرا حرف پڑھتے ہیں۔ نمبر 2، حرف فا، یہ تعقیب مع الوصل کے لیے آتا ہے، یعنی فا کے بعد جو اسم یا فعل مذکور ہو وہ حکماً بھی مؤخر ہوتا ہے۔ فا سے پہلے ایک اسم یا فعل مذکور ہوگا، فا کے بعد ایک اسم یا فعل مذکور ہوگا۔ فا سے پہلے جو مذکور ہوگا وہ پہلے ہوگا، حکم اس پر پہلے لگے گا، اور فا کے بعد جو مذکور ہوگا حکم اس میں بعد میں لگے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو بیان کر رہے ہیں، یعنی فا کے بعد جو اسم یا فعل مذکور ہو وہ حکماً بھی مؤخر ہوتا ہے۔
لیکن دونوں کے درمیان بغیر کسی مہلت کے اتصال ہوتا ہے، دونوں میں مہلت نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے شرط کی جزا میں حرف فا لایا جاتا ہے۔ شرط کی جزا میں بھی حرف فا لاتے ہیں کیونکہ شرط کے بعد جزا ہوتی ہے۔ شرط پائی جائے تب جزا کا وقوع ہوتا ہے، اگر شرط نہیں پائی جائے تو پھر جزا بھی نہیں پائی جاتی، ٹھیک ہے۔ تو شرط کے بعد ہی جزا کا تحقق ہوتا ہے، نیز جیسے ہی شرط پائی گئی فوراً جزا پا لیا گیا، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے جزا میں فا داخل کرتے ہیں، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے شرط کی جزا میں حرف فا لایا جاتا ہے کیونکہ جزا شرط کے بعد ہوتی ہے۔ مثلا کوئی شخص اپنی زوجہ سے کہے، اپنی بیوی سے کہے، ان دخلت الدار فہذہ الدار فانت طالق۔ الدار دو جگہ استعمال ہوا ہے، یعنی کوئی خاص گھر، الف لام کے ساتھ ہے، کوئی خاص گھر۔ اگر شوہر اپنی بیوی سے کہے کسی گھر کی طرف اشارہ کر کے یا کسی خاص گھر کے بارے میں، اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی، پھر اس گھر میں داخل ہوئی تو تو مطلقہ ہے، تجھے طلاق ہے، تو کیا ہوگا؟ دیکھیے، یعنی اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی پھر اس گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے۔ تو ایسی صورت میں طلاق ہوگی جب شرط میں مذکور ترتیب کے مطابق ان گھروں میں داخل ہو۔ اسی صورت میں یہ طلاق واقع ہوگی جبکہ شرط میں جو ترتیب مذکور ہے، پہلے جس گھر کا ذکر ہے، اگر عورت پہلے اس گھر میں داخل ہو، پھر اگر دوسرے گھر میں داخل ہو جس کا اس کے بعد ذکر ہے، ٹھیک ہے، تو طلاق واقع ہوگی، ورنہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اس کو بیان کر رہے ہیں، یعنی تو اسی صورت میں طلاق ہوگی جب شرط میں مذکور ترتیب کے مطابق ان گھروں میں داخل ہو۔ شرط میں جو ترتیب مذکور ہے، اگر اسی ترتیب کے مطابق عورت دونوں گھر میں داخل ہوگی تو طلاق واقع ہوگی۔ یعنی جس گھر کا پہلے ذکر کیا اس میں پہلے، اور جس کا بعد میں ذکر کیا گیا اس میں بعد میں داخل ہو، لیکن دونوں کے داخل ہونے کے درمیان اتصال بھی ہو۔ اس میں داخل ہوئی، اس سے نکلی، فوراً دوسرے میں داخل ہو، دونوں میں اتصال بھی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر وہ پہلے اس گھر میں داخل ہو جس کا ذکر بعد میں کیا گیا، جس گھر کا ذکر بعد میں کیا گیا، اگر عورت پہلے اس گھر میں داخل ہو اور بعد میں اس گھر میں داخل ہو جس کا ذکر پہلے کیا گیا، تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ سو بیان کر رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اگر وہ پہلے اس گھر میں داخل ہو کہ جس کا ذکر بعد میں کیا گیا، یا پھر دونوں گھروں میں داخل ہونے کے درمیان اتصال نہ ہو تو طلاق واقع نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یا تو عورت پہلے اس گھر میں داخل ہو جائے جس کا ذکر بعد میں کیا گیا، اگر عورت اس گھر میں پہلے داخل ہو گئی اور جس کا ذکر پہلے کیا گیا عورت اس گھر میں بعد میں داخل ہوئی تو طلاق واقع نہیں ہوگی، یعنی ترتیب اگر پلٹ جائے تب بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر پہلے عورت اس گھر میں داخل ہوئی جس کا ذکر پہلے ہے، لیکن اس سے نکلنے کے بعد کچھ دیر کے بعد، یعنی فوراً دوسرے گھر میں داخل نہیں ہوئی بلکہ کچھ دیر کے بعد، 5 گھنٹے کے بعد، 6 گھنٹے کے بعد دوسرے گھر میں داخل ہوئی، دونوں گھر میں ترتیب کے مطابق داخل تو ہوئی کیونکہ دونوں میں اتصال نہیں ہے، اسی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ فا ترتیب مع الوصل کے لیے آتا ہے، تعقیب مع الوصل کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا فا کا حقیقی معنی۔ اب فا کا مجازی معنی بیان کر رہے ہیں۔ کبھی حرف فا بیان علت کے لیے بھی آتا ہے، کبھی حرف فا جو ہے یہ علت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی اس کا ما بعد، ما قبل کے لیے علت بنتا ہے۔ فا کا ما بعد، فا کے بعد جو ہوتا ہے وہ فا کے پہلے، فا سے پہلے جو واقع ہے اس کے لیے علت بنتا ہے، یعنی اس کا ما بعد، ما قبل کے لیے علت بنتا ہے۔ مثلا مولا اپنے غلام سے کہے، ادی الی الفا فانت حر، تو مجھے 1000 روپیہ دے اس لیے کہ تو آزاد ہے، ٹھیک ہے، یعنی تو مجھے 1000 روپے ادا کر کہ تو آزاد ہے۔ یہاں پہ اس صورت میں غلام فوراً ہی آزاد ہو جائے گا اگرچہ اس نے کچھ بھی ادا نہ کیا۔ کیوں آزاد ہو جائے گا؟ کیونکہ فانت حر
یہ گویا کہ علت ہے ادی الیہ الفن کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی تو آزاد ہے اس لیے، اس وجہ سے تو مجھے 1000 روپیہ دے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم فا کو عطف کے لیے نہیں مان سکتے، کیوں نہیں مان سکتے؟ کیونکہ ادی الیہ الفن یہ انشاء ہے، اور فانتا حرن یہ خبر ہے، اور خبر کا انشاء پر عطف نہیں ہو سکتا، مناسب نہیں ہے، خبر کا عطف انشاء پر کرے یہ درست نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، اسی وجہ سے فا حقیقی معنی میں نہیں ہے، یعنی تعقیب مع الوصل کے لیے نہیں ہے، بلکہ فا بیان علت کے لیے ہے، یعنی فا کا ما بعد انت حرن یہ علت ہے ادی الیہ الفن کے لیے، کہ تو آزاد ہے اس لیے، اس وجہ سے تو مجھے 1000 روپیہ دے۔ نیز اگر ہم اسے فا کو بیان علت کے لیے نہ مانیں تو پھر دوسری خرابی یہ لازم آئے گی، گویا کہ مولا اپنے اوپر پیسہ لازم کر رہا ہے۔ جو غلام ہوتا ہے، غلام کی تمام ملکیت، تمام مال مولا کا ہی ہوتا ہے، تو جب غلام سے وہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے 1000 روپیہ دے، گویا کہ وہ اپنے کو کہہ رہا ہے نا کہ تم مجھے 1000 روپیہ دے، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے یہاں پہ فا کو جو ہے ہم بیان علت کے لیے مانیں گے کہ تو آزاد ہے اس وجہ سے تو 1000 روپیہ دے، ظاہر سی بات ہے، اب وہ آزاد ہو گیا، اب وہ کما کر کے 1000 روپیہ دے گا۔ خیر، اس کو بیان کر رہے ہیں کہ ادی الیہ الفن فانت حرن، یعنی تو مجھے 1000 روپیہ ادا کر کہ تو آزاد ہے، تو اس صورت میں غلام فوراً ہی آزاد ہو جائے گا، اگرچہ اس نے کچھ بھی ادا نہ کیا ہو، کیونکہ آزادی یہ ایک وصف دائمی ہے جو 1000 کی ادائیگی پر موقف نہیں ہے۔ آزادی جو ہے یہ وصف دائمی ہے جو 1000 کی ادائیگی میں موقف نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ 1000 روپیہ دے گا تبھی آزاد ہوگا، نہیں، یہ تو وصف دائمی ہے، یہاں پہ علت کے لیے ہے، یعنی یہ آزاد ہو گیا ہے اس وجہ سے 1000 روپیہ دے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں، غلام پر 1000 روپیے بطور دین کے ضرور باقی رہیں گے، بعد میں وہ دے گا غلام۔ خیر، امید ہے کہ سمجھ میں آ گئی ہوگی پوری بات، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو پھر سوال کر سکتے ہیں کمنٹ باکس میں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اب دیکھیے تیسرا حرف، حرف ثم، حروف معنی میں سے تیسرا حرف ہے حرف ثم، یہ بھی حروف عطف میں سے ایک حرف ہے۔ ثم تراخی کے لیے آتا ہے، یعنی اس فعل میں وقفہ و فاصلہ ظاہر کرتا ہے جو معطوف اور معطوف علیہ کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، جو فعل معطوف اور معطوف علیہ کے ساتھ متعلق ہوتا ہے اس میں ثم فاصلہ ظاہر کرتا ہے، وقفہ ظاہر کرتا ہے۔ اس میں امام اعظم اور صاحبین کا اختلاف ہے۔ امام اعظم کے نزدیک ثم جو ہے یہ حکم اور لفظ، تلفظ اور حکم دونوں میں ترقی کے لیے آتا ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ ثم تلفظ اور حکم دونوں میں ترقی کے لیے آتا ہے، برخلاف امام صاحبین کے۔ صاحبین کہتے ہیں کہ نہیں، ثم صرف اور صرف حکم میں ترقی کے لیے آتا ہے، تلفظ میں ترقی کے لیے نہیں آتا۔ اب مثال دے رہے ہیں، دیکھیے مثال دیکھیے، انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ مثلا کوئی شخص اپنی غیر مدخولہ بیوی سے کہے، ایسی بیوی سے کہے جس سے دخول نہیں ہوا، جس سے اس نے دخول نہیں کیا، کیا کہے؟ ان دخلت الدار فانتی طالق ثم طالق ثم طالق، تو پہلی طلاق کا تعلق چونکہ شرط سے ہے، لہذا جب شرط پائی جائے گی یعنی عورت گھر میں داخل ہوگی تو اسی وقت طلاق واقع ہوگی۔ پہلی طلاق ہے نا، فانتی طالق، اس کا تعلق ان دخلت الدار سے ہے، تو جب وہ گھر میں داخل ہوگی تب پہلی طلاق واقع ہوگی، کیونکہ شرط جب تک نہیں پائی جائے گی جزا کا تحقق نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو پہلی طلاق کا تعلق چونکہ شرط سے ہے، لہٰذا جب شرط پائی جائے گی یعنی عورت گھر میں داخل ہوگی تو اسی وقت طلاق واقع ہوگی، جبکہ دوسری اسی وقت واقع ہو جائے گی، اس لیے کہ طلاق کا محل باقی ہے، جبکہ تیسری لغو ہو جائے گی، کیونکہ غیر مدخولہ کا حکم یہ ہے کہ وہ پہلی ہی طلاق میں بغیر عدت کے نکاح سے باہر ہو جاتی ہے، یعنی غیر مدخولہ بھی عورت جو ہے، غیر مدخولہ بیہا، وہ ایک ہی طلاق سے بائنہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔
یہاں پہ یہ جو ہے مسئلہ ہے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مذہب کے مطابق ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ ثم حکم اور تلفظ دونوں میں تراخی کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان دخلت الدار فانتی طالق، پہلی طلاق دخول دار کے ساتھ متعلق ہے، اس لیے جب دخول دار پایا جائے گا تب طلاق واقع ہوگی، پہلی طلاق۔ اور دوسری طلاق جو ہے فوراً واقع ہو جائے گی۔ گویا کہ امام اعظم کے نزدیک اس نے دوسری طلاق کو الگ سے کہا ہے، ثم طالقن کو الگ سے کہا ہے، ٹھیک ہے۔ ثم طالقن جو ہے گویا کہ اس نے اس کا تلفظ الگ سے کیا ہے، اس وجہ سے فوراً یہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور تیسری طلاق جو ہے وہ واقع نہیں ہوگی، کیونکہ غیر مدخول بہا ایک ہی طلاق سے بائنہ ہو جاتی ہے۔ جب وہ بائنہ ہو گئی، اب طلاق کا محل ہی نہیں رہا، تو تیسری طلاق واقع نہیں ہوگی بلکہ لغو ہو جائے گی۔ انہی حروف میں سے ایک حرف ہے حرف بل، نمبر 4 حرف بل، یہ بھی حروف عاطفہ میں سے ایک حرف ہے۔ بل غلطی کے تدارک کے لیے آتا ہے، یعنی متکلم سے جب کلام میں غلطی ہو جائے تو اس حرف سے، یہ جو حرف ہے بل، اس حرف سے اس غلطی کا ازالہ کیا جاتا ہے۔ جب متکلم گفتگو میں کوئی غلطی کرتا ہے تو بل کے ذریعے سے اس غلطی کی بھرپائی کرتا ہے، اس غلطی کا تدارک کرتا ہے، اس کا ازالہ کرتا ہے۔ بل غلطی کے تدارک کے لیے آتا ہے، یعنی متکلم سے جب کلام میں غلطی ہو جائے تو اس حرف سے اس غلطی کا ازالہ کیا جاتا ہے۔ وہ اس طرح کہ حرف بل ذکر کر کے بعد والے کلام کو پہلے کلام کی جگہ رکھا جاتا ہے۔ اب مثال دے کر کے اس کی وضاحت کر رہے ہیں، دیکھیے مثلا اگر کوئی اپنی غیر مدخولہ بیوی سے کہے، ایسی بیوی سے کہے جس سے اس نے دخول نہیں کیا، کیا کہے؟ انتی طالق واحدہ لا بل ثنتین، یعنی تجھے ایک طلاق ہے نہیں بلکہ 2 طلاقیں۔ پہلے اس نے کیا کہا تھا؟ انتی طالق واحدہ، تجھے ایک طلاق ہے، پھر اس نے لا بل ثنتین کہا، نہیں بلکہ تجھے 2 طلاق ہے۔ تو اس کلام میں جو لا بل ثنتین ہے یہ کلام اول سے رجوع پر دلالت کرتا ہے۔ لا بل ثنتین جو ہے یہ کلام اول یعنی انتی طالق واحدہ سے رجوع پر دلالت کر رہا ہے۔ گویا کہ شوہر انتی طالق واحدہ سے رجوع کر کے انتی طالق ثنتین کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، جو بیان کر رہے ہیں۔ تو اس کلام میں جو لا بل ثنتین ہے یہ کلام اول سے رجوع پر دلالت کر رہا ہے، قطع نظر اس کے کہ یہ رجوع درست ہے یا نہیں۔ بریکٹ میں انہوں نے لکھا کہ قطعی نظر اس کے کہ یہ رجوع درست ہے یا نہیں۔ دراصل یہاں پہ یہ رجوع درست نہیں ہے، کیونکہ رجوع وہاں درست ہے جہاں پہ صدق و کذب کا احتمال ہو، جہاں پہ صدق و کذب کا احتمال نہ ہو وہاں پہ رجوع درست نہیں۔ انتی طالقون یہ انشاء ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ نحوی اعتبار سے ہم دیکھ رہے ہیں تو خبر ہے، انشاء کیسے ہے؟ نحوی اعتبار سے یہ خبر ہی ہے، لیکن کیونکہ یہاں پہ گویا کہ طلاق کا وجود، یہاں پہ طلاق گویا کہ یہاں پیدا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ انشاء کیسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو پیدا کرنا، ٹھیک ہے۔ انشاء کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پیدا کرنا، گویا کہ یہاں پہ طلاق کا وجود ہو رہا ہے، طلاق کو پیدا کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے یہ انشاء ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے جب طلاق کا یہاں پہ طلاق کو پیدا کیا جا رہا ہے تو اس وجہ سے انشاء ہے، طلاق دیا جا رہا ہے، اثر نو طلاق کا وجود ہو رہا ہے تو یہ انشاء ہے، اور انشاء میں صدق و کذب کا احتمال نہیں ہوتا، اسی وجہ سے اس کے رجوع کو درست نہیں مانا جائے گا، ٹھیک ہے، بلکہ اس پر ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔